واقعے کا آغاز ہے جو واقعہ دراصل اس زمین پر بنی نوع انسان آغاز کے بارے میں جو واقعہ بتاتا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں علم دیتا ہے کہ اس زمین پر بنی نوع انسان کا آغاز کیسے ہوا۔ ظاہر ہے اس کے آغاز کا جو زمانہ ہے یہ وہ زمانہ ہے جو ماقبل تاریخ کا زمانہ کہلاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اس کی جزوی تفصیلات تو ہمارے پاس نہیں اور نہیں ہو سکتی ہیں کسی بھی مذہب میں، اس لیے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے ہم اسی پر اکتفا کریں گے اور اسی کو اس دنیا میں بنی نوع انسان کے آغاز کا ایک پس منظر سمجھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زمین پر انسانی زندگی کے آغاز میں اہل مذاہب کا اور ملحدین کا دونوں کے درمیان ایک بڑا فرق ہے۔ اہل مذاہب خصوص جو آسمانی مذاہب ہیں ان کے مطابق اس دنیا میں انسانی زندگی کا آغاز حضرت آدم سے ہوا ہے، یعنی جب آغاز ہوا تب ایک مکمل انسان سے آغاز ہوا ہے۔ اور اس کے برخلاف جو ملحدین ہیں یا وہ جو ڈارونی نظریہ کے پیروکار ہیں، چاہے وہ ملحدین میں ہو یا کوئی اور، ڈارون کے نظریے کے جو قائل ہیں ان کے مطابق انسانی زندگی کا آغاز اس دنیا میں مرحلہ وار مختلف مرحلوں سے گزر کر مختلف جانوروں کی شکلیں تبدیل ہو کر یا مختلف مخلوق کی حالتوں میں تبدیلی پیدا ہو کر کے تب وہ آخرکار جا کر کیا بنا ہے، انسان بنا ہے۔ یہ بہت ہی ایک طویل موضوع ہے اور مفصل نظریہ ہے۔ ہم چونکہ اس نظریے پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں لیکن میں نے بنیادی اشارہ کر دیا آپ کو کہ مذاہب والے اور بالخصوص آسمانی مذاہب اور اس میں بھی ہمارا اسلام وہ اس بات کا قائم ہے کہ اس زمین میں جو زندگی کا آغاز ہوا ہے وہ ایک انسان سے ہوا ہے اور مکمل انسان سے ہوا ہے، آدھے ادھورے انسان سے نہیں ہوا ہے۔ یعنی ایک انسان کو اللہ نے پیدا کیا، وہ کامل تھا، مکمل تھا لحاظ سے، وہاں سے زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ اور اس کے برخلاف جو ڈارونی نظریہ ہے اس میں یہ ہے کہ تدریج ہے اور وہ کسی ایسی ہستی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جس کو اس دنیا میں اتارا گیا ہو یا پیدا کیا گیا ہو۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ بتدریج مختلف چیزوں کی میل و شکل میں جو تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے تو اس تبدیلی کے نتیجے میں کون پیدا ہوا ہے، انسان بنا۔ وہ انسان سے پہلے جو اس کی سب سے آخری تبدیلی تھی وہ بنمانوس یا کہیے چمپانزی یا جو بندر جیسی مخلوقات ہیں وہ اس کی آخری تبدیلی ہے اور وہاں سے وہ گویا انسان میں کنورٹ ہو گیا۔ کیا بہت سی تصویریں دیکھیں گے جس میں اس میں دکھاتے ہیں کہ کیسے پہلے بالکل زمین پر چلتا ہوا وہ بندر تھا، تھوڑا سا اس کی کمر اٹھی اور پھر وہ کھڑا ہو گیا، یوں تصویروں میں درشانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نظریہ ہے۔ اس نظریے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ نظریہ خود اپنے آپ میں پھر چکا ہے یونیورسٹیز میں یا یورپ کی یونیورسٹیز میں اور دیگر جگہوں میں اس پر بڑی بحثیں اور یہ ہو چکی ہیں، اگرچہ ابھی اس کو بہت زیادہ لوگوں پر تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس نظریے کی تردید میں بہت سے رائے آ چکی ہے۔ اس میں جو کمزوریاں ہیں وہ ظاہر کی جا چکی ہیں اور جہاں بیچ بیچ میں گیپ ہے، جو تسلسل بتایا ہے اس نے کہ پہلے یہ تھا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا، اس تسلسل میں بہت سے گیپ ہیں، ہول ہیں جو جس کو عقل نہیں مانتی ہے۔ اس پر بہت سے مفکرین اور تھنکرز اور یورپ کے گفتگو کر چکے ہیں اور ایک طرح سے اس نظریے کو ثبوتاز کر چکے ہیں۔ ہمیں اس کو ثبوتاز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ہمارے ذہن بات آتی ہے کہ کم از کم یہ دنیا جو ہے جو معلوم تاریخ ہے
اس میں کم از کم لاکھوں سال تو ایسے ہیں جس میں تسلسل سے بہت سی تاریخیں معلوم ہے لوگوں کو، تو اس میں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا گیا کہ کوئی ایک چمپانزی تھا اور کوئی ایک بندر تھا جو انسان کے قریب، یعنی انسان بننے کے قریب رہا ہو، ایک ابھی وہ جنگل میں بندر ہی رہا، بندری کی شکل میں تھا، اور اچانک وہ انسان بن کر میدان میں آ گیا کہ بھائی میں پہلے بندر تھا اب انسان بن گیا۔ یہ کافی عرصہ گزر چکا ہے، تاریخیں تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اس میں تو ابھی تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ ہزاروں سال کہ کوئی بندر ایسا تھا جو انسان کے قریب تھا، اور تب سے لوگوں نے تاریخ ترتیب دینا شروع کر دی لوگوں نے، تو اچانک کہیں ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ کسی جنگل سے کوئی ایسا آدھا ادھورا انسان باہر آیا ہو جس کے ابھی بدن میں بال بھی ہوں، ناخن وہ کھڑ رہا ہو کہ بھیا میں تجھ سے پہلے بندر تھا کچھ سالوں پہلے، اب میں انسان میں کنورٹ ہو رہا ہوں۔ ایسا اصل میں شبہ کہاں سے ہوتا ہے؟ شبہ یہاں سے ہوتا ہے کہ بہت سے یہ جو برمانوس وغیرہ ہیں وہ حرکتیں ایسی کرتے ہیں بالکل انسانوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ عام طور سے مثال کے طور پر عام طور سے جانور جب ایک دوسرے کھاتے پیتے رہتے ہیں تو منہ سے چیزیں لیتے دیتے ہیں، لیکن یہ برمانوس جب بیٹھے ہوئے کھا پی رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ہاتھ سے منہ پر لیتے ہیں، منہ کھاتے ہیں، اور وہ بالکل انسانوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو شاید اس تھنکر کو لگا ہو کہ یہاں سے جوڑ پیدا ہو سکتا ہے، کچھ تو ہے۔ اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اللہ نے بہت سی مخلوقات ایسی پیدا کی ہیں جو ان کی قدرت کی دلائل، قدرت کے دلائل میں سے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور حضرت حوا کو آدم کے جز سے بنایا، تو یہ اللہ کی ایک قدرت کی نشانی ہے کہ ایک ایسی چیز سے انسان کو بنایا، آدم کو بنایا جو اس میں زندگی نہیں تھی، ایک نمونہ یہ ہے قدرت کا، اور پھر ایک زندگی سے دوسری زندگی کو بنایا بغیر توالد و تناسل کے، یہ ایک نمونہ یہ ہے، اور پھر ان دونوں سے تیسری وجود کو زندگی بخشی، قدرت کا نمونہ یہ ہے۔ اللہ تو اپنے قدرت کے مختلف نمونے پیش کرتا رہتا ہے۔ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ کو ماں کی صرف ماں سے پیدا کیا، یہی بتانے کے لیے کہ اللہ اس پر بھی قادر ہے اور اس پر بھی قادر ہے۔ تو جس طرح اللہ نے انسان بنایا، جانور بنایا، جانوروں میں بہت سی کیٹیگری ایسی بنائی ہے جو انسانوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں لیکن وہ جانور ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ بلکہ ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، کاش اگر ہم لوگوں کا چونکہ موضوع کو نہیں ہے، ان کو تو لگتا ہے کہ یہ جو بندر اور بہت سے برمانوس سے جو حرکتیں کرتے ہیں کہیں یہ وہی تو نہیں ہے؟ اور کیا بنے؟ مجھے لگتا ہے کیا بنے؟ اور ایک حیرت انگیز بات بتاؤں، انسان کا ہاتھ، دل، اس سے اگر قریب ترین جانوروں میں کوئی دل ہے وہ سور ہے، یہ بڑی بڑی کو، یعنی جو ہارٹ، جو فنکشن انسان کے ہارٹ کا ہے اس سے قریب ترین، بالکل میچ نہیں کرتا، لیکن قریب ترین کوئی جانوروں میں جو ہارٹ ہے وہ دل کا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، انسانوں کے گھٹنے ریپلیس کرنے کے لیے جس جانور کے گھٹنے استعمال کیے جاتے ہیں وہ دل کا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل میں دونوں بنائے تھے، میں صرف اشارے کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ ریسرچ کا موضوع ہے، اور ظاہر ہے یہودی تو ہونے نہیں دیں گے یہ ریسرچ، وہ ہولوکاسٹ پہ بولنے نہیں دیتے، تو اس کو کہاں ریسرچ ہونے دیں گے کہ یہ جو برمانوس گھوم رہا ہے اس زمانے میں یہودی تھا، یہ بنی اسرائیلی تھا، لیکن اتنا واقعی اس کی حرکتیں اتنی عجیب و غریب لگتی ہیں تو لگتا ہے جیسے، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ بندر سے انسان بنا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ وہ بندر کس سے بنا ہے؟ یہ اس کے اندر یہ حرکتیں بنا۔ تو یہاں پر اس زمین میں انسانی زندگی کے آغاز کا یہ قصہ چھیڑا جا رہا ہے، اور وہ قصہ کیا ہے؟ یہاں سے شروعات کہاں سے ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک تجویز رکھی۔ اب دیکھیے یہ تفصیلی مباحث ہیں، قرآن اس کو نہیں چھیڑتا، تفصیلی مباحث ہیں کہ تجویز رکھی تو کیوں رکھی، فرشتوں سے کیا ضرورت تھی تجویز رکھنے کی،
کیا مشورہ کرنا چاہتے تھے یا اللہ ان کے دلوں کا حال جاننا چاہتا تھا؟ یہ سب تفسیر میں آپ کو مباحث ملیں گے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ مباحث جو ہے قرآن، ان مباحث میں جانے سے قرآن کی جو اصل روح ہے اس پر اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں یہ مبحث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا یا ان کے سامنے تجویز رکھی کہ میں زمین میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ یہ کام تو کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر لوگوں نے سوال اٹھایا کہ فرشتوں سے اللہ کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ فرشتوں سے کہا؟ تو یہ کہنا کیا محض اپنی تجویز کو سامنے رکھنا تھا یا ان سے مشورہ کرنا تھا؟ اب اگر تجویز رکھنا تھا تو تجویز رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ مشورہ کرنا تھا تو اللہ فرشتوں سے جو مشورہ کرے گا؟ یہ سب اشکالات ہو گئے۔ تو پھر لوگوں نے کہا نہیں، مشورہ نہیں کرنا تھا، بلکہ فرشتوں کے دلوں میں کیا ہے اس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ نے ان سے پوچھا۔ پھر دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ آپ کیوں پیدا کریں گے، وہ ایسا کریں گے۔ تو اب یہاں پر مفسرین یہ بحث چھیڑتے ہیں کہ بھائی فرشتے اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، فرشتے تو ان کے اندر نیگیٹیوٹی ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو سراپا طاعت ہے۔ تو جب انہوں نے کہا میں پیدا کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تو فرشتوں نے کیوں نہیں کہا ہاں سر جھکا دیا، انہوں نے سر ہلایا اور منڈی ہلائی تو ہاں بالکل حضور آپ، یہی طاعت کا تقاضا ہے۔ انہوں نے اپوز کیوں کیا، مخالفت کیوں کی؟ اور پھر فرشتوں نے یہ کیوں کہا کہ وہ ایسا کریں گے، کس نے بتایا ان کو؟ بہت سے مباحث ہے، اور جب ان مباحث میں جاتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ بہرحال کوشش اشارے ہم کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اے محمد یاد کیجیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا خلیفہ۔ اب سوال یہاں پر ایک بحث ہے، نائب بنا کس کا نائب؟ تو مفسرین کہتے ہیں خلیفہ خالف کے معنی میں، خالف وہ جو کسی کا نائب بنے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ مخلوق کے معنی میں، اور مخلوق وہ جس کا کوئی نائب بنے، جس کا کوئی نائب بنے۔ تو دونوں ہو سکتا ہے، جو دو رائے ہیں دونوں کا انتخاب ہو سکتا ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آئے وہ کسی کا نائب بن کر آئے، یا کسی انسان کو بھیجا جائے اس کے بعد اس کی نسل چلے تو یہ انسان جس کو بھیجا جائے گویا اس کے لوگ نائب بنیں گے۔ تو مانا چاہے مخلوق لیجیے آپ یا خالق لیجیے تو درست ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ انسان اس دنیا میں نائب بنا کر بھیجا گیا، اس کا نائب بنا کر بھیجا گیا، آپ لوگوں نے کہا جنوں کا کہ اس دنیا میں پہلے جن آباد تھے، لیکن جب انہوں نے یہاں پر سرکشی کی اور اس میں آگے بڑھے تو اللہ نے ان کو منتشر اور برہم کر دیا اور اس کی جگہ پر انسانوں کو لیا، لیکن اس پر کوئی ثبوت چاہیے، کوئی دلیل فراہم نہیں۔ تو دیگر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نائب یہاں پر اللہ کا نائب، اللہ کا نائب، نائب کس کا ہے؟ اللہ کا نائب۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نائب کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب اصل کو کبھی غائب ہو سکتا ہے تو نائب کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا اس کا کام ہے کہ اللہ کبھی غائب ہو جائے؟ یہ مباحث ہیں، یہ اللہ نے سوچا بھی نہیں ہوگا جب یہ آیتیں اتاری ہیں، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کے اصل روح سے میسج سے دور ہو جاتے ہیں۔ علم کے لیے ضروری ہے، یہ بھی ہے۔ تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ میرا یہ ذہن یہ کہتا ہے کہ فرشتے اللہ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور مجلس کی کیا کیفیت ہوتی تھی ظاہر ہے کہ مجلس کو چلا رہی۔ کل والی بات رہ گئی استوا میں، ہم یہ کہنے والے تھے کہ استوا کا مطلب یہ ہے، استوا کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے، استوا اور اس جیسے دیگر تمام موضوعات پر امام مالک کا جملہ ہے وہ بہت ہی سٹیک ہے اور بہت سے اشکالات اور شبہات کو دور کرنے والا ہے۔ کہ الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعہ۔ استوا معلوم ہے کہ استوا ہوتا ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے، لیکن کیسے ہوتا ہے معلوم ہے، لیکن اس کے بارے میں پیچھے پڑنا یہ بدعت ہے۔
یہ امام مالک کا جملہ ہے اور بہت ہی صحیح ہے. اسی لیے جہاں پر بھی اس طرح کی بات آتی ہے جو اللہ کی صفات سے مطابق ہو تو کہا جاتا ہے کما یلیق کو بے جلالہ. جیسے اللہ کی مجلس لگتی ہے یا فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کما یلیق کو بے جلالہ، جو ان کے شایان شان ہے. تو میرا ذہن کہتا ہے کہ فرشتوں کی مجلس میں اللہ نے یہ بیان فرمایا میں نائب بنانے والا ہوں جس کی یہ حالت ہوگی، میں اس میں یہ صلاحیت پیدا کروں گا. کیوں؟ ایک طبقہ فرشتے، ایک قسم اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا جس میں صرف طاعت کی صلاحیت، اور ایک قسم اللہ نے جنوں کی پیدا کی تھی. جنوں کی تخلیق انسانوں سے پہلے سے، تو جنوں کی پیدا کی تھی جس میں غالب صلاحیت شر تھی اور طاعت کی صلاحیت کم تھی. اور فرشتوں میں غالب بھی مکمل کیا تھے؟ طاعت کی صلاحیت تھی. تو اللہ نے فرشتوں کو تذکرہ کیا کہ اے فرشتوں کو معلوم ہے کہ ہم بھی ہیں اور جن بھی ہیں اور ہماری کیا کوالٹی ہے. تو اللہ نے ایک نیا شاہکار